اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے الشکور اور الشاکر دو بہت ہی بہترین اور حسین نام ہیں۔ شکور کے معنی ہوتے ہیں قدردان، قدر کرنے والا۔ قرآن میں 4 جگہوں پر اللہ کا نام الشکور آیا ہے اور 2 جگہ پر الشاکر آیا۔ جتنی بھی جگہوں پر شکور اور شاکر کا لفظ آیا ہوا ہے ان تمام جگہوں پہ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے۔ وہ یہ کہ جتنے میرے فرما بردار بندے ہیں، اطاعت گزار ہیں، میں انہیں ثواب عطا فرماتا ہوں، ان کے اجر میں ثواب میں مزید بڑھوتری کرتا ہوں، زیادتی کرتا ہوں۔ تو اس معنی میں اگر دیکھا جائے تو قدردان، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، شکور ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ رب جس کے پاس کسی بھی عمل کرنے والا کا صحیح عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ ایک نیک کام پر ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی، 100 نیکی، 700 گنا تک رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جو نیکیوں پہ ثواب عطا فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کو ہم کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا اور کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، بلکہ مخلوقات سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تمہارے اوپر یہ چیز واجب تھی، تم نے اس کو ادا کیوں نہیں کیا۔ یہ چیز اللہ رب العالمین سے نہیں کی جائے گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جیسے قرآن میں کہا گیا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دے دیا ہے، اب اپنے بندوں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کوئی انسان کتنا بڑا گنہگار ہو، اگر سچے دل سے مجھے توبہ کرے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اور اللہ نے خود قرآن میں کہا لا يبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ میں نے جو ایک بات کہی کبھی بھی میری بات بدلی نہیں جاتی ہے، میں کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اور کس انداز میں بندے کی قدر کرتا ہے، اس کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو آپ ایک کافر شخص کو دیکھیں جو اللہ کا دشمن ہے۔ وہ دشمن زندگی میں جو نیکی کا کام کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ باوجود یہ کہ وہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں اس انسان کے اس خیر اور بھلائی کے کام کی قدر کرتے ہوئے دنیا ہی میں اس کو بدلہ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس نے ایک اصول بنایا کہ اگر بغیر ایمان کے دنیا سے کوئی گیا، کتنی بھی نیکیاں کیا ہو تو آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں، تو دنیا میں جو دینا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ رب العالمین کے قدردانی کو دیکھنا ہو تو آپ اس عورت کو دیکھیے جو عورت فاحشہ اور زانیہ تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تو رب العالمین نے اس کے اس نیک عمل کی قدردانی میں اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائی، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مخلوقات کا معاملہ ہے کہ کوئی مخلوق کسی انسان کی قدر اس وقت کرتی ہے جب سامنے والے نے اس کے ساتھ کچھ احسان کیا ہو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر احسان خود کرتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک بندے کے اوپر احسان بھی کرتا ہے، احسان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر وہ انسان نیک عمل کرتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے تم نے بہت اچھا کیا، تمہارے اس عمل کی میں سراہنا کرتا ہوں اور تمہاری اس عمل کو قبول کیا جائے گا۔ قدر کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رب العالمین وہ رب ہے جس کا نام ہے شکور، یعنی قدر کرنے والا۔ کوئی بھی احسان کرنے والا بندہ، نیکی کرنے والا بندہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر سے خالی نہیں جائے گا، اس کو اللہ ضرور ثواب عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا جس نے غلطی ہی نہ کی ہو۔ قرآن میں اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا فائدہ پائے گا؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جاننے والا ہے۔
اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ جن کو کبھی بہت غم تھا، بہت حزن تھا، بہت ملال تھا، بہت تکلیفیں جھیل رکھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے ان کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، ان کو سکون مل جاتا ہے، وہ غم ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندے اللہ سے کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تعریف اس رب کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اوپر غموں کے پہاڑ کو جو مڈلا رہے تھے ٹال دیا، ہمیں غم حزن و ملال کی دنیا سے باہر نکال دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا ہے اور قدر کرنے والا ہے۔ تو رب العالمین جو بھی بندے کو عطا فرماتا ہے وہ اس کا فضل ہوتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کو ثواب ملتا ہے، کوئی بہترین بدلہ ملتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے، اور جب بھی کسی انسان کو کچھ سزا ملتی ہے تو یہ رب العالمین کا عدل ہوتا ہے، یہ اس کا انصاف ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، حقیقت میں پوری کائنات میں اگر کوئی کسی کی قدر کرنے والا ہے تو رب العالمین ہے۔ قدر کرنا اللہ ہی کو آتا ہے، اور حقیقی طور پر رب العالمین ہی انصاف کے ساتھ اپنی ہر مخلوق کی قدردانی کرتا ہے، ہر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور مخلوقات میں سے بھی جو مخلوق اس صفت سے متصف ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہا اللہ تعالیٰ شکور ہے، یعنی قدر کرنے والا ہے، اچھی چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ تو جو بندہ، جو مخلوق اس صفت سے متصف ہو جائے، یعنی لوگوں کا شکریہ ادا کرنے لگے، لوگوں کی قدر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے، علماء کو پسند فرماتا ہے، علیم ہے، علماء کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محسن ہے، محسنین کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، شاکرین کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ صبور ہے، صابرین کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ قوی ہے، طاقتور ہے، اللہ مومنوں میں بھی طاقتور مومن کو پسند فرماتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کی حدیث ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ ایک طاقتور مسلمان ایک کمزور مسلمان کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر طاقت اصل ایمان کی طاقت ہے، یعنی ایمان کی طاقت کے اعتبار سے جو مومن مضبوط ہے رب العالمین کی نگاہ میں وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ دوسروں کی غلطیاں تم معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ وطر ہے، مطلب ایک ہے، اللہ تعالیٰ تعداد میں بھی وطر کو پسند فرماتا ہے، یعنی طاق عدد کو پسند فرماتا ہے۔ 3 عدد، 5 عدد، 7 عدد، 9 عدد، ان اعداد کو اللہ پسند فرماتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین وطر ہے۔ اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں، ان ناموں کا جو الٹا ہے اللہ رب العالمین ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ مثال دی ہے، جیسے اللہ رب العالمین تصدیق کرنے والا مومن ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ کا ایک نام مومن بھی بتایا گیا ہے۔ بندے سے پسند کرتا ہے کہ بندہ بھی ایمان لائے، تو اللہ رب العالمین اس کے اپوزٹ میں جو کافر ہے، کافر کو ناپسند کرتا ہے اور کفر کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ رب العالمین انصاف کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین علم والا ہے تو اللہ جاہل کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، معطی ہے، اپنی مخلوقات کو نوازنے والا ہے تو اللہ بخیلوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قوی ہے تو اللہ رب العالمین بزدلوں کو ناپسند کرتا ہے۔ رب العالمین کریم ہے، عزت والا رب ہے تو اللہ تعالیٰ زمین پہ بدتمیزی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ فرمایا ابن قیم رحمہ اللہ نے فَكُلُّ مَا يُحِبُّهُ فَهُوَ مِنْ آثَارِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَمُوجِبِهَا، ہر وہ چیز زمین پر جس کو اللہ محبت کرتا ہے، اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اللہ کے اسماء اور اس کے صفات کے آثار میں سے ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے آثار کے خلاف وہ چیز ضرور ہوگی، جیسا کہ چند مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام شکور، جس کا معنی ہوتا ہے قدر دانی کرنے والا، قدر کرنے والا۔ اللہ کے اس نام کو قرآن کریم میں کئی اور ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ آپ کے سامنے جو آیت پڑھی گئی، فرمایا گیا ان ربنا لغفور شکور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدر دانی کرنے والا ہے۔ ایک باریک نقطہ یہاں پر بیان کیا اور کہا کہ غفور اور شکور یہ دو نام اللہ کے ایسے ہیں جس کو آپ وسیلہ بنا کر دعا کریں اور اللہ سے کہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے ان دونوں ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا فرماتے ہیں کہ تو غفور ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، چاہے جتنی بڑی غلطی ہو، گناہ ہو، شرک ہو، کفر ہو، بدعت ہو، زنا ہو، چوری ہو، ہر قسم کے گناہ کو اللہ معاف فرمائے گا۔ اس نام کے وسیلے سے آپ دعا کریں۔ اور دوسرا نام ہے شکور، قدردانی کرنا، یعنی قبول کرنے والا۔ تو اے رب العالمین، جو بھی ہم سے
چھوٹی بڑی نیکی ہو پائی ہے تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی قدر کر لے، یعنی اس کو قبول فرما لے۔ تو بہت پیارا نام ہے شکور اور غفور، ان دونوں ناموں کے وسیلے سے انسان اپنے پرانے کیے ہوئے کالے کرتوتوں اور گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور جو بھی نیکی کر رہا ہے یا کرنے والا ہے اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہماری چھوٹی بڑی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔